جب اس خاتون کی انرجی کو چیک کیا گیا، کیونکہ فیملی کنسلیشن میں ہم انرجیز پہ کام کرتے ہیں اور پھر اس کو ہیل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ بچپن میں کچھ چیزیں تھیں جو ان کے لیے ٹراماز بن گئی، کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ بچی دب گئی۔ دیکھیے، جو ہماری پچھلی جنریشن تھی نا، ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، انہوں نے وہی کیا جس کے ان کو علم تھا، جس کے ان کو سمجھ تھی۔ اس زمانے میں آئی لو یو کہنے کا رواج نہیں تھا، نہ بیٹی کے نہ بیٹیوں کے، نہ ہی جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ میرے پاس امجد صاحب کا کیس آیا، جن کی والدہ کو بائیپولر بیماری ڈائیگنوز ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو رہی تھیں، کچھ عرصہ سے وہ ہسپتال میں بھی تھیں، اور ڈاکٹرز ابھی بہت سارے ٹیسٹ کر رہے تھے۔ وہ پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ امی اس طرح کبھی بیہیو نہیں کرتی، لیکن ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ تو آپ تھراپی کے ذریعے اگر دیکھ سکیں کہ یہ صرف میڈیکل مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ ٹراماز بھی ہیں، تو ہم نے ان کی درخواست پہ ان کی والدہ کا فیملی کنسلیشن تھراپی سیشن کیا، اور میں بھی ہر سیشن سے کچھ سیکھتی ہوں، اور ہر اسٹاف ممبر بھی کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ سے بھی میں تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب اس خاتون کی انرجی کو چیک کیا گیا، کیونکہ فیملی کنسلیشن میں ہم انرجیز پہ کام کرتے ہیں اور پھر اس کو ہیل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ بچپن میں کچھ چیزیں تھیں جو ان کے لیے ٹراماز بن گئی، کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ بچی دب گئی۔ دیکھیے، جو ہماری پچھلی جنریشن تھی نا، ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، انہوں نے وہی کیا جس کے ان کو علم تھا، جس کے ان کو سمجھ تھی۔ اس زمانے میں آئی لو یو کہنے کا رواج نہیں تھا، نہ بیٹی کے نہ بیٹیوں کے، نہ ہی جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آ کے ہاں کچھ شعور اور آگہی پیدا ہو رہی ہے، اور اب ظاہر ہے تربیت اولاد پہ بہت سارے کتابیں اور وسائل موجود ہیں، مگر اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو ان کی بھی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ڈو ایز یو آر ٹولڈ، اور بہت سارے بہن بھائی ہونے کی وجہ سے والدہ ہمیشہ مصروف ہیں، کوئی مدد نہیں، اور وہ نظر انداز ہو رہی ہیں۔ وہ بچی ایک بار جھولا جھول رہی تھی، تو وہ جھولے سے گر گئی، اور وہ روتی رہی، ظاہر بچے گرتے ہیں، اس کو چوٹ لگ گئی، لیکن اس کے لیے یہ بات اس لیے ٹراما بن گئی کہ وہ کافی دیر اس چوٹ کے ساتھ اکیلی بیٹھی رہی، اور اس کو لگا کہ کوئی مجھے سہلانے کیوں نہیں آ رہا۔ یعنی وہ اس ناپختگی کی اس عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ بچہ چاہتا ہے اس کو چوٹ لگے، تو اس کو عادت ہوتی ہے ارد گرد سے کوئی آ کے اسے اٹھاتا ہے اور پیار کرتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ نظر انداز ہوئی، اور یہ بات ایک یادداشت بن کر اس کے تخت الشعور میں بیٹھ گئی، اور 5-7 سال کی عمر میں بچہ اپنے آپ کو پروگرام کر لیتا ہے کہ باقی زندگی اگر یہ حالات ہوں گے تو مجھے اس طرح آگے سے رد عمل دکھانا ہے۔ تو اس نے خود کو پروگرام کر لیا کہ مسائل جب پیش آئیں گے تو میں نے خود کو خود ہی سنبھالنا ہے، نا کوئی نہیں آئے گا میری مدد کرنے۔ تو وہ بند ہو گئی، اندر سے شٹ ڈاؤن کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ جھولے پہ گر کے روتا ہے تو آپ نے اس کو بھاگ کے بچانا ہے، یا آپ نہیں کریں گے تو وہ ٹراما بن جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ چونکہ وہ بچی مسلسل نظر انداز ہو رہی تھی، صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ کئی واقعات تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے دماغ نے اس کا یہ ترجمہ کیا اور اس کو ٹراما کے طور پر محفوظ کر لیا۔ اب ساری زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو جب بند کر دیا، تو آپ سوچتے کہ انسان تو مختلف کیفیات اور جذبات کا مجموعہ ہے، تو ان کو ہر وقت اندر رکھنے سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو اندر دبے ہوئے جذبات وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں ابھرتے ہیں۔ تو اب ان کا دماغ ان تکلیف دہ یادوں اور باتوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن وہ اندر سب کچھ دبا ہوا تھا، وہ کہیں گیا نہیں تھا، وہ ہیل نہیں ہوا تھا، تو وہ بیماریوں کی شکل میں ان کا جسم ان سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا۔ تو جب ہم نے اس بچی کی انرجی سے بات چیت شروع کی اور اس کو منایا، اس کی انرجی کو ہیل کیا، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے بیٹے کا ہمیں بعد میں فون آیا، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی حد تک نارمل گفتگو کی ہے، جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگا کہ ان کے اندر کوئی چیز ریلیز ہوئی، کچھ نکلا ہے۔ ہم نے ان کی انرجی کو موقع دیا کہ وہ کھل کے اپنے ٹراماز پہ بات کریں، اپنے احساسات اور جذبات پہ بات کریں، اور اس انرجی نے کی۔ تو ایسا ہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اندر کی دنیا میں کیا ہے، اور دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ٹراما سے گزرے ہوتے تو ہمارے بچوں میں بھی وہی عادات وہی مزاج چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی سب رشتوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے کٹا ہوا محسوس کرتی ہوں، میں ان سے جڑ نہیں پاتی، میں کسی کے سامنے کبھی نہیں کھل سکی، کسی سے دل کی بات نہیں شیئر کر سکی۔ تو اصل میں ان کی والدہ کا ٹراما تھا جو ان کے مزاج کو متاثر کر رہا تھا۔ تو جب والدہ کی انرجی کو ہم نے ہیل کیا تو لازمی ہے کہ اس کا اثر ان کی نہ صرف اگلی نسل بلکہ ان کے جو بچے تھے، ان کے آگے سے جو اولاد ہے، اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ فیصلے ہم شعوری طور پر نہیں کرتے کہ بھئی چونکہ میری والدہ کے ساتھ یہ پیش آیا تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے ہم تخت شعور میں لاشعوری طور پر کرتے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پہ یہ انتخاب کرتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے والدین سے محبت ہے تو اگر ان کا خوشیوں پہ حق نہیں تھا تو میرا بھی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں۔ اگر والدہ کو ایک غلط مزاج کا شوہر ملا جو ان کو ٹارچر کرتا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی شوہر اٹریکٹ کرنا چاہیے تاہم کہ میں صحیح معنوں میں اپنی ماں سے محبت نبھا سکوں۔ تو عموماً ایک ہی پیٹرن ہے جو نسل در نسل چلتا ہے۔ اس پیٹرن سے خود کو آزاد کریں۔ آپ کا اس کی تھراپی کی طرف قدم صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کو آزاد کرتا ہے، آپ اپنی نسلوں کو آزاد کرتے ہیں۔
تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ فیملی کنسلیشن تھراپی کو ایکسپلور کریں اور اس کے لیے ضرور سیشن بک کریں. آپ کا اس سیشن میں اس فرد کا موجود ہونا ضروری نہیں. آپ اپنے فیملی ممبرز، دوست، احباب، بچے کسی بھی مسئلے کے لیے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی دیں گے. مزید چارجز وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مگر ہماری آفرز بھی چلتی رہتی ہیں. تو صحت پر، گھر کے سکون اور تعلقات کی بہتری پر جو پیسہ لگایا جائے وہ یقیناً عبادت بے شمار ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.